नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आयत है 76 सूरह अन-निसा। इससे पहले हम जिहाद के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसमें अल्लाह ने ये फरमाया था कि फलयुकातिल, तुम लड़ो। अमर का सीधा था, तुम लड़ो अल्लाह की राह में। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लड़ता कुफ्र भी है, लड़ती ईसाइयत भी है, लड़ती यहूदियत भी है, लड़ते सेकुलर भी है। हर आदमी मैदान जंग के अंदर खड़ा है। ज़ुबानी लिसानी मुकाबला हो रहा है, जिहाद हो रहा है, तलवार से हो रहा है, साजिशों से हो रहा है। यानी हर ग्रोह किसी न किसी साजिश में लगा हुआ है। यानी यहाँ जिहाद का माना मैं करूँगा कि जद्दोजहद, कोशिश के माने में मैं कर रहा हूँ कि हर मुल्क, हर जमात, हर तहरीक जद्दोजहद करती है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और वो लोग जो काफिर लोग हैं वो फी सबील तागूत, वो तागूत के लिए लड़ते हैं, और मुसलमान लड़ते हैं फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। इनका अल्लाह ने फ़र्क बयान किया, लड़ते वो भी हैं, लड़ते तुम भी हो। तुम्हारी और लड़ाई का बुनियादी फ़र्क ये, तुम्हारी उनकी लड़ाई का, जो मुसलमान लड़ता है वो अल्लाह की राह में लड़ता है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, पैदा किया, अल्लाह ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। यानी एक फितरती स्कीम है, एक सीधी सादी बात है। अल्लाह ही हमारा खालिक, अल्लाह ही इबादत के लायक, और जो अल्लाह चाहता है उसी मिशन को दुनिया में गालिब किया जाए। जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, रिज़्क़ अल्लाह ने दिया, बीवी बच्चे अल्लाह ने दिया, इज़्ज़त अल्लाह ने दी, सब चीज़ का देने वाला अल्लाह है। तो ये जो माँ सिवाय अल्लाह के माँ सिवा हैं वो फी सबील तागूत में आते हैं। याद रखिए, फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और काफिर लोग जो हैं वो तागूत की राह में लड़ते हैं। तागूत कहते हैं सरकश, बागी, नाफरमान, हद से बड़ा हुआ, हद इत्तदाल ही इसको कोई नहीं है। तागूत होता है बगावत करने वाला, सरकश, नाफरमान, हद से बढ़ जाने वाला, तमाम हदूद को पामाल करने वाला। और मुसलमान जो है उसमें राह इत्तदाल है। मुसलमान तो वही काम करता है, करना चाहिए जो अल्लाह और उसका रसूल कहे। इस्लाम से बढ़कर, दीन से बढ़कर क्या अच्छा दस्तूर हो सकता है? इससे अच्छा कोई दस्तूर नहीं है। इसके अलावा ज़िल्लत ही ज़िल्लत, परेशानी ही परेशानी है। जब आदमी कब्र में जाता है ना तो फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? यानी तुमने अपने रब को माना ही नहीं माना। तुमने अपने रब को माना, रब की बातों को माना, रब के प्रोग्राम को माना, रब ने जो हमें मिशन दिया उसका तुमने क्या किया? उसको इख्तियार किया नहीं किया? उसके गलबे के लिए कोशिश की या नहीं की? अगर आदमी ने रब को माना होगा तो फिर वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर उसने रब के मिशन को नहीं माना, रब के दस्तूर को नहीं माना, रब की तौहीद को नहीं माना, रब के भेजे हुए अम्बिया रसूल को नहीं माना, अल्लाह के भेजे हुए आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना या नहीं माना। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना होगा फिर तो जवाब आसान हो जाएगा इंसान के लिए, अल्लाह ताला ज़ुबान पे जारी कर देगा। अगर इंसान ने रब को रब माना ही नहीं है तो कब्र में जवाब नहीं आएगा। हमने इस्लाम यही समझ छोड़ा है कि इबादत कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, हम समझते यही इबादत है, यही बंदगी है। हमने रब की बंदगी का हक अदा कर दिया।
رب کی یہ بندگی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی ہے کہ پورے دین کو ماننا، پورے اسلام کو مان لینا، آخرت پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، حشر و نشر پہ ایمان رکھنا۔ اچھا، ان کو دستور حیات ماننا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ ہے ایمان۔ صرف نماز پڑھنے سے نجات نہیں ہوگی، نماز پڑھنے سے ہرگز نجات نہیں ہوگی۔ دوسرے جو اسلام کے ارکان ہیں، یہ دوسرے اسلام کے اجزاء ہیں، یا اوامر و نواہی دوسرے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، ان کاموں کو چھوڑ دو، اوامر و نواہی، وہ ساری شریعت کو ماننا، یہ ہے اسلام۔ فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعد حصے کو مان لیتے ہو، بعد کو چھوڑ دیتے ہو؟ جو ایسے کرتا ہے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے ذلتناک ہے، اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب میں لٹایا جائے گا، دردناک جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بعض باتوں کو مان لیا بعض کو چھوڑ، تمام شریعت کو ماننا پڑے گا، پھر جا کر آخرت آسان ہوگی۔ اگر شریعت کو ہم نہیں مانتے، فرشتہ کہا تمہارا رب کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تم نے کس کتاب کو مانا؟ ہمارے ہاں سیاستدان بڑے بیان زبردست دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، اللہ کے رسول سے کوئی کیوں محبت نہیں کر رہا، سب کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ معزز سامعین، محبت نام ہے اتباع کا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو، میری بات کو مانو، میری بات پر عمل کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے سے پیروی کرو۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے مجھے محبت ہو گئی اللہ کے رسول سے، مجھے عشق ہو گیا اللہ کے رسول سے، یہ ہو گیا وہ، ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اتباع کا نام، پیروی کا نام، یہ ہے محبت اللہ کے رسول سے۔ اگر ہم پیروی کریں گے اللہ کے رسول کی تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے محبوب۔ زبان سے جتنے مرضی نعرے لگاتے رہو، جو مرضی فدا ہوتے رہو، جان نثار کرتے رہو زبان سے، ایسے کام نہیں چلتا۔ اسلام تو عملی طور پر دیکھے کہ عملی طور پر تم کیا کرتے ہو۔ فرمایا کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے ولیوں سے تم جہاد کرو۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ جو فاسق و فاجر وہ شیطان کا دوست ہے، زانی شرابی وہ شیطان کا دوست ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا وہ شیطان کا دوست ہے، جواری جو ہے وہ شیطان کا دوست ہے۔ فرمایا کہ آپ شیطان کے ولیوں سے لڑو۔ فرمایا کہ جب تم لڑو گے شیطان کے ولیوں سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں غالب کر دے گا۔ فرمایا ان کید الشیطان ضعیف، شیطان کا فریب، شیطان کی مکاری بہت کمزور چیز ہے، بہت کمزور چیز۔ جب تم کھڑے ہو گئے اسلام دشمن عناصر کے خلاف، جو وہ تمہارے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، دجل کرتے ہیں تم سے، تم کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسی بن جاؤ۔ فرمایا کہ جب تم ان سے لڑو گے تو ان کا جال ٹوٹ جائے گا، ان کا مکر و فریب بہت ہی کمزور چیز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جالی کے مکڑے سے نبوت کی حفاظت کروا لی۔ اللہ کے رسول غار میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے مشرکین مکہ کے قدم نظر آتے تھے غار میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مشرکین آ گئے، وہ پھر رہے ہیں اوپر، کہاں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ابوبکر فکر نہیں کرو، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، تم نہ ہی اپنی جان کا خوف کرو نہ میری جان کا خوف کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا،
شیطان کی تدبیر بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تم اس کو شیطانی تدابیر کو کچلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، تم شیطان کے ولیوں سے جنگ کرو، جہاد کرو، ساری کے سارے لوگ ان کے جال ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ان ساتھ ختم ہو جائے گا، یہ مغلوب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر غالب کرے گا۔ اس میں آج کی جو مختلف جو نکات ہے اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ بہت عظیم ہے، شان و شوکت والے ہیں، عزت والے ہیں، اللہ کے یہاں بہت عزت والے ہیں۔ اور فرمایا جو کافر لوگ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، طاغوت کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا بھی ایک مشن ہے، تمہارا بھی ایک مشن ہے۔ ان کا مقصد حصول زر، دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی عزت، دنیاوی مال اسباب ہے ان کا مقصد۔ اور فرمایا کہ تم لڑتے ہو اللہ کی راہ میں، تمہارا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، جنت کا حصول، جہنم سے نجات ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے مقاصد اہداف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے مسلمان تم شیطان کے ولیوں سے لڑو، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بڑی بڑی طاقتیں آپ کے سامنے سر خم تسلیم کریں گی، جھک جائیں گی بڑی بڑی طاقتیں۔ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مسلمانوں، میں تمہاری سپورٹ کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ فرمایا کہ یہ جو شیطان کے ولی ہیں بہت ان کا ان کا مکر، فریب، دجل بہت ہی کمزور ہے، بس یوں جس وقت آپ اٹھے ان کے سارے فریب، دجل، مکاری ختم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔